الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیاری بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں۔ ہم شرک کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے اچھے عمل ہونا اور شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم نیک اعمال تو کریں لیکن اگر ہم نے شرک کر لیا تو وہ سارے ہی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرک کیا ہے اور شرک سے کیسے بچیں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیحت دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کے خفی وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے اچھی پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اپنے رب کے لیے، لیکن اس کو تھوڑا اس نے بہتر کر دیا اس خیال سے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ نماز اس کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں خالص اس نیت سے کریں کہ وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی سے تعلق ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جس کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مستغنی ہے، یعنی کہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شرکا سے وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی وہ شریک کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اس عمل کو، یعنی کہ اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم وہ خالص اللہ کے لیے ہی کریں، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں سے تعریف پانے کے لیے یا لوگوں میں اپنا نام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم صدقہ اس لیے دے رہے ہیں، اس نیت سے دے رہے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بڑے دل کے ہیں یا ہم کتنے سخی ہیں، یا پھر ہمارا ارادہ تو نہیں تھا کہ سامنے والے کو صدقہ دیں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ دار کھڑا ہوا ہے، کوئی ہمارا ساتھی کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے اب ہم نکال کر پیسے کسی غریب کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے اعمال کیا ہیں، ہم نے یہ خالص اللہ کے لیے نہیں کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، تو اس طرح کے تمام اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، یعنی کہ ہر ہمیشہ انسان اپنی محنت، اپنے کام، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، یا لوگوں میں اسے تعریف حاصل ہو یا اس کے دنیا کے سہولیات اسے مل جائیں۔ یعنی کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے، جب اس طرح کی محنتیں کرتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی جو بھی اعمال ہیں اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور
اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں اس کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کریں، جب بھی کوئی عمل کریں، خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کریں اور اپنی آخرت کے لیے کریں۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روپے، پیسے اور درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو، اگر اسے یہ چیزیں مل جائیں تو خوش اور نہ ملیں تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے، یہ برباد اور سرنگوں ہو، اگر اسے کانٹا چبھے تو نکالا نہ جا سکے، اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کا سر، بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہیں، اگر اسے پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے، اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ یعنی کہ اس حدیث میں دو طرح کے انسانوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو صرف ہر ہمیشہ دنیا کی آرزو کرتا ہے، اور اسے وہ مل جائے تو وہ خوش رہتا ہے اور نہ ملے تو ناخوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ برباد ہو اور سرنگوں ہو۔ اور وہیں دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کی راہ میں اسے جو کام بھی میسر آ جائے، جو کام بھی اس کے حق میں آ جائے، وہ اسے کرتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو یعنی کہ ایک بندے کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو صحت یابی ہے، جو پیسے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اسے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کریں، نہ کہ صرف دنیا کے طالب بنے پھریں کہ اچھا ہمیں گھر ہمارا خوبصورت رکھیں تاکہ لوگ آئیں تو کیا کہیں گے، مجھے کپڑے اچھے خریدنے چاہیے، نہیں تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یعنی کہ ہر ہمیشہ ہماری جو کوششیں رہتے ہیں، ہمارے خواہشات رہتے ہیں، ہمارا فوکس جو رہتا ہے یہی دنیا رہتا ہے اور دنیا کے لوگ ہی رہتے ہیں، اور رادر ہمیں ہر ہمیشہ ہمارا فوکس آخرت ہونا چاہیے اور اللہ ہونا چاہیے، کہ اگر ہم کپڑے بھی خرید رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے میں یہ والا سادہ لباس پہنتی ہوں، سادہ لباس خریدتی ہوں، تاکہ کل کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں نے کہاں پہ خرچ کی۔ خوبصورت پہنے، بہترین پہنے، لیکن یہ نہ ہو کہ جب ہم وہ خرید رہے ہیں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہاں اگر میں پہنوں گی تو شاید لوگ تانے دیں گے، تو اس لیے مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت مہنگا میں خرید لوں، چاہے اس کو میں کبھی نہ پہنوں، الماری میں ہی رکھے رہوں۔ یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، ایسے ہر چیز میں انسان جو ہے صرف دنیا کا طالب ہو کر اسی کے پیچھے نیتیں کریں، اسی کی خواہشات کریں، اسی کی آرزو کریں اور اسی کے پیچھے اپنی ساری محنتیں لگا دیں، اس طرح کے اعمال تمام ہی ضائع ہو جانے ہیں، بلکہ انسان کو ہر ہمیشہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی بہتری اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ کہیں پر ایک بات ہو رہی ہے جہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سامنے والوں کو یہ تنقید کر رہے ہیں کہ تم قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے، یعنی کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے، کیونکہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بات ہو گئی تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، جب اس کو ہٹا کر یہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے کہتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ایسے کہتے ہیں، جب انہوں نے اس طرح کی بات کی، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابہ تھے اور خلفائے راشدین میں سے تھے اور عشرۂ مبشرین میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، لیکن یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت سے بڑھ کر اور کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ جس معاملے میں اللہ کا فرمان آ گیا، جس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس کے بعد
ایک مومن وہ مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کے خلاف وہ کسی اور کی بات کو ترجیح دے، کسی اور کا فرمان لے کر آئے۔ اسی سے ملتا ہوا اور ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت وہ بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی جب ہمیں قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہم تک کوئی علم پہنچ جائے، کسی معاملے کا حکم ہم تک آ جائے، چاہے وہ حرام حلال کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، یا پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہو، یعنی کہ جہاں یا حجاب کا معاملہ ہو، یعنی کہ جتنے بھی معاملات، جتنے بھی احکام ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ثابت ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں احکام کا پتہ چل جائے، پھر بھی اگرچہ ہم اپنے دل کی مانیں یا کسی اور انسان کی مانیں یا کسی اور سے فتویٰ لے کر آئیں یا کہیں اور جا کر ہم فتوے پوچھیں تو اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے۔ اور پہلی حدیث میں کیا بتایا گیا کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔ تو اس طریقے سے آج ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج ہم نے قرآن کے تمام احکامات کو اور احادیث سے بھی جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو بھی ہم اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے ہی دل کی کرتے ہیں۔ چاہے میوزک حرام ہے، اس معاملے میں کیوں نہ ہم نے سن لیا ہو، لیکن ہمارے گھروں میں میوزک چلتا ہے، ہم بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں۔ چاہے کیوں نہ ہمیں بتا دیا گیا ہو مردوں کو کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، لیکن مرد بھی بیٹھ کر ٹی وی پر عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں ٹی ویوں پر غیر مردوں کو دیکھتی ہیں۔ اور چاہے محرم اور غیر محرم کے جو بھی احکام آئے ہیں سورہ نور میں کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، عورت کس کے سامنے باپردہ جا سکتی ہے اور کس کے سامنے باپردہ رہنا ضروری ہے، یعنی کہ جیسے کزن بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، دیور بھابھی کا رشتہ ہے، یہ تمام ہی چیزوں کو ہم نے کیا کر دیا ہے، سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ اب ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، جو حالات ہمیں کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا دل چاہ بھی رہا ہے کہ ہم کریں، لیکن کیونکہ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا اب یہ پردہ کریں گی دیور سے، اچھا یہ اپنے کزن بردر سے پردہ کریں گی، کیا کزن سسٹر سے بات کرنا منع ہے، یہ دیکھو کیسا، یعنی کہ لوگ جیسے قرآن اور اللہ کے رسول کے ہی احکام پر تنقید کریں گے کہ اچھا ایسا ہے، کیا ایسا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اس طریقے سے جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں اللہ کا عذاب اگر مسلمانوں پر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کون سا ایسا چیز ہے، کون سی زندگی کا ایسا دائرہ ہے جہاں پہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، کوئی بھی، ہر طریقے سے ہم جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی نافرمانیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، ان احادیث کو سننے کے بعد میں ہمارے اندر خوف آنا چاہیے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، اگرچہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے۔
اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایتیں ملتی ہیں اسے ہم نظر انداز کر کے آج کل جو علماء ہمیں بتائیں گے ان کی بات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں بھی یا اکثر لوگ بھی جو ہیں قرآن اور احادیث کے علم کو چھوڑ کر کسی اور طرح کی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فلاں نے کہا۔ تو اس طرح کی کتابوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور اس طرح کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کے تفاسیر سنیں، مختلف اسکالر سے سنیں، یا ہمارے پاس ہی ایک تفسیر کی قرآن ہونا چاہیے جس میں ہمیں تفسیر پڑھتے رہنا چاہیے، ترجمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور احادیث ہونا چاہیے ہمارے پاس، جیسے صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اس طرح کی کوئی کم سے کم ایک حدیث ہمارے پاس ہو۔ یعنی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ روز تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اپنا علم کا اضافہ کریں اور اپنی زندگی کے تمام ہی معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے جتنے بھی ہماری زندگی کے معاملات ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا اس کے گائیڈنس کے تحت ہی ہوں۔ اور کوئی بھی علماء نے کہہ دیا، کوئی بھی عالم نے کہہ دیا، تو ہمیں پہلے جاننا چاہیے کہ وہ عالم جو ہے کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے، کیا انہوں نے حدیث پڑھا ہے، کیا یہ بات وہ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف ہماری نظر میں وہ عالم ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا اور اس پر ہم نے عمل کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ عالم ہیں تو کیا قرآن اور حدیث کے عالم ہیں، اور کیا جب بھی وہ دلیل دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں، اس کا بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے اوقات میں جو فری ٹائم ہے اس سے ہم اپنے لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہمارے فہم کو بڑھائیں اور ہمیں حکمت عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔